بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 3، بخارا شہر پر قبضہ۔ 758 ہجری میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تیمور کی پہلی باقاعدہ جنگی مہم کا سبب بن گیا۔ ہوا یوں کہ تیمور کے 6 سپاہی صحرا سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں امیر بخارا کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ تیمور نے امیر بخارا کو خط لکھا کہ اس کے 6 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق انہیں تیرے 50 آدمیوں نے قتل کیا ہے، لہٰذا ان قاتلوں کا امیر ہونے کی حیثیت سے تو ہر سپاہی کے خون کے بدلے 3000 مشقال سونا ادا کر، یا پھر ان قاتلوں کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں قانون کے مطابق سزا دے سکوں۔ امیر بخارا نے جواباً لکھا، اصلی غلطی تیرے آدمیوں کی تھی، انہوں نے خواہ مخواہ میرے آدمیوں سے الجھ کر جانیں گنوا دیں۔ تیمور نے اس بارے میں مکمل تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ امیر بخارا کے آدمی دروغ گوئی سے کام لے رہے تھے اور حقیقت چھپا رہے تھے۔ چنانچہ اس نے امیر بخارا کو دوبارہ خط لکھ کر کہا کہ تیرے آدمی جان بوجھ کر حقیقت چھپا رہے ہیں، لہٰذا تو جلد از جلد قاتلوں کو میرے حوالے کر دے یا خون بہا ادا کر۔ امیر بخارا نے تیمور کے دوسرے خط کا جواب ہی نہ دیا۔ تیمور کچھ دن انتظار کرتا رہا، لیکن امیر بخارا کی مسلسل خاموشی سے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بخارا پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا۔ 758 ہجری شوال کے مہینے میں تیمور اپنی فوج لے کر بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی ساری فوج گھوڑوں پر سوار تھی اور ہر سوار کے پاس ایک فالتو گھوڑا بھی تھا۔ دراصل تیمور نے یہ انتظام اس لیے خاص طور پر کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تھکے ہوئے گھوڑے کو تبدیل کر لیا جائے تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ تیمور نے بخارا کے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے بھی مکمل تحقیق کی تو اسے یہ پتہ چلا کہ بخارا کے گرد حفاظتی دیوار موجود ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ اگر امیر بخارا نے شہر کے دروازے بند کر دیے تو شہر کو فتح کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ تیمور نے اس حوالے سے یہ منصوبہ بندی کی کہ شہر کے قریب رات کے وقت پہنچا جائے تاکہ شہر کی حفاظت پر مامور سپاہی انہیں دور سے آتا دیکھ کر دروازے بند نہ کر دیں۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو ایک خاص قسم کی خشک جڑی بوٹی بھی دے رکھی تھی جس کا نام سنبل الطیب تھا۔ یہ بوٹی گھوڑوں کی ناک پر ملنے کے لیے تھی، جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ ختم ہو جاتی تھی۔ جب تیمور کی فوج شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئی تو مذکورہ بوٹی کو گھوڑوں کے ناکوں پر مل دیا گیا۔ تیمور کی حکمت عملی کامیاب رہی اور بخارا کے لوگ اس کی فوج کی آمد سے قطعی بے خبر رہے۔ تاہم رات ہونے کی وجہ سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، چنانچہ تیمور نے دروازے توڑ دینے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک طرف سے دروازے توڑ دیے جائیں اور دوسری طرف سے کچھ آدمی سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پھلانگ کر شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ تیمور کی یہ حکمت عملی بھی بے حد کامیاب رہی۔ دراصل بخارا پر یہ حملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ تیمور کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ جب اس کی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں تو کوہرام مچ گیا۔ امیر بخارا کو تیمور کے حملے کی اطلاع تو ملی، اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ بہرحال صبح تک امیر بخارا محل میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی روشنی پھیلی تو وہ اپنے محل کی برجی پر ظاہر ہوا اور تیمور سے کہنے لگا، اے تیمور، تو نے میرے ملک پر کیوں حملہ کیا ہے اور تو کیا چاہتا ہے؟ تیمور نے بلند آواز سے امیر بخارا کو جواب دیتے ہوئے کہا، تیرے آدمیوں نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا ہے اور جب میں نے تجھے خط لکھ کر خون بہا ادا کرنے یا قاتلوں کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا تو نے قطعاً توجہ نہ دی اور مسلسل خاموش رہ کر مجھے حملے پر مجبور کر دیا۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ملک سے نکل جاؤں تو مجھے 5 لاکھ مشقال سونا ادا کرنا ہوگا۔ امیر بخارا یہ نیا مطالبہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے تیمور کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل امیر بخارا نے اپنے محل کے اندر ایک چور راستہ بنا رکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ تیمور کو خبر ہوئے بغیر وہ فرار ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی کیونکہ تیمور نے ہر راستے پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک طرف سے شور و غوغا سنائی دیا۔ تیمور کے سپاہی امیر بخارا سمیت کچھ اور معززین کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ یہ لوگ خفیہ راستے سے فرار ہو رہے تھے، مگر تیمور کے پہرے داروں نے انہیں گرفتار کر کے تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ کچھ دیر پہلے رعونت سے بات کرنے والا امیر بخارا
تیمور کے سامنے آتے ہی بھیگی بلی بن کر گڑ گڑانے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب وہ تیمور کا ہر مطالبہ ماننے کو تیار تھا۔ تیمور نے اب امیر بخارا کی رحم کی اپیل سرے سے مسترد کرتے ہوئے اسے یاد دلا دیا کہ صبح جب وہ آزاد تھا تو اس نے تیمور کی پیشکش کو کس رعونت سے ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا اب اسے اپنے انجام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیمور نے شہر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور مرکز میں امیر بخارا کو لا کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنے مخصوص انداز میں تلوار کا اس زور کا وار کیا کہ امیر بخارا کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا، جیسے ان کی سانسیں اچانک رک گئی ہوں۔ تیمور کو ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی تلوار سب کچھ کہہ چکی تھی۔ تیمور نے امیر بخارا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور بخارا کی حفاظتی دیوار گرا دینے کا حکم دیا۔ اس کا اصول تھا کہ جب کسی شہر کو فتح کر لو تو اس کی حفاظتی دیوار یا فصیل کو مسمار کر دو۔ امیر بخارا سے نمٹنے کے بعد تیمور نے بخارا کا نظم و نسق اپنے ایک افسر کو سونپا اور خود واپس سمرقند روانہ ہو گیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور کو ایک عجیب خواب نظر آیا جو دراصل اس کی زندگی بھر کی نشیب و فراز کی علامت تھی۔ خواب میں تیمور نے دیکھا کہ ایک سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور حیران کن طور پر گر بھی نہیں رہی۔ تیمور اس حیران کن سیڑھی کو دیکھ کر خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ سیڑھی گرتی کیوں نہیں ہے۔ اسی اثنا میں اسے ایک گرجدار آواز سنائی دی، اے تیمور، اٹھ اور اس سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دی۔ تیمور نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا اور اس نے جواب دیا، یہ سیڑھی ہوا میں معلق ہے اور کسی لمحے بھی نیچے گر سکتی ہے۔ وہ آواز پھر گونجی، تیمور، کیا تو اوپر چڑھنے سے ڈرتا ہے؟ میں ہرگز ڈرتا یا خوف محسوس نہیں کرتا، مگر عقل یہی کہتی ہے کہ جان بوجھ کر خود کو مشکل میں نہ پھنساؤ۔ اب اس آواز نے حکم دیتے ہوئے کہا، اے تیمور، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ اور اس سیڑھی پر سوار ہو جا۔ تیمور نے اٹھ کر سیڑھی پر پہلا قدم رکھا اور اسے زور زور سے ہلا جلا کر دیکھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب سیڑھی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، اس پر اس کی ہمت بندھی اور وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ اوپر جانے کے بعد اچانک اس کا ایک پاؤں شل ہو گیا۔ تیمور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پاؤں بالکل ناکارہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ اسے درد کا احساس نہیں تھا مگر وہ اپنا بایاں پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ پاؤں شل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ رک گیا۔ اس پر پھر وہی آواز دوبارہ بلند ہوئی، اے تیمور، چل، رک کیوں گیا ہے؟ تیمور نے کہا، میرا بایاں پاؤں شل ہو گیا ہے، اس لیے میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، ایک پاؤں کا بیکار ہو جانا تیری راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا تو آگے بڑھتا رہے۔ تیمور نے حکم پر عمل کیا تو اسے پتہ چلا کہ اگرچہ اس کا بایاں پیر شل ہو چکا ہے مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا ہے، لہٰذا وہ سیڑھی پر اوپر چڑھتا رہا۔ کچھ اور اوپر جانے پر اس کا دایاں ہاتھ بھی سست پڑ گیا اور اس ہاتھ کی انگلیاں حرکت کرنے سے معذور ہو گئیں، البتہ اس کا بایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، لہٰذا وہ سیڑھی کے ڈنڈوں کو تھام کر اوپر چڑھتا رہا۔ آخرکار ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہنچ کر سیڑھیاں ختم ہو گئیں اور آگے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں پھر آواز سنائی دی جو تیمور سے پوچھ رہی تھی، اے تیمور، تو جانتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں تو نے کتنی سیڑھیاں طے کی ہیں؟ تیمور نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں جان سکتا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، یہی بہتر تھا کہ تو یہ نہ جانتا، کیونکہ تو نے جتنی سیڑھیاں طے کی ہیں وہ دراصل تیری زندگی کے ایام کی تعداد ہے۔ بہرحال تو زندگی میں ہمیشہ اوپر ہی جائے گا، لہٰذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں بھی جائے علماء، دانشوروں، شاعروں اور صنعت کاروں کا عزت و احترام کرنا، انہیں رسوا نہ کرنا، وہ تیرے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد تیمور کی آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ ایک عجیب و غریب خواب تھا مگر اس خواب کے تقریباً 50 برس بعد جب تیمور نے اپنی آپ بیتی لکھنا شروع کی تو یہ اعتراف کیا کہ یہ خواب بالکل سچا تھا اور اس کی زندگی اس خواب کی ہو بہو تصویر تھی۔ اس نے ان 48 سالوں میں بے حد ترقی کی اور اوپر ہی اوپر جاتا رہا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس خواب میں بائیں پاؤں کے بے حس ہو جانے کی تعبیر یہ تھی کہ ایک معرکے کے دوران تیمور کے بائیں پاؤں پر ایک زور کی ضرب لگی کہ وہ اپنی بقیہ زندگی میں لنگڑا کر چلنے پر مجبور ہو گیا، اسی لیے اسے تیمور لنگ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ روس میں ایک جنگی مہم کے دوران اس کا سیدھا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بے حس ہو گئیں۔ یوں اس خواب کی یہ تعبیر بھی سچ نکلی۔ البتہ یہ بات حیران کن تھی
کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے بے حس ہو جانے کے باوجود تیمور اس ہاتھ میں تلوار، کلہاڑا یا نیزہ پکڑ کر جنگ میں پوری قوت سے لڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا کندھا، بازو اور ہتھیلی کی ہڈیاں بالکل درست حالت میں تھیں۔ تیمور نے خواب میں ملی ہدایات کے عین مطابق ہمیشہ علماء، دانشوروں اور صنعتکاروں کی خوب عزت و تکریم کی، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا ہے، وہ کچھ علماء دین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اہم دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ جب تیمور نے شیراز پر فتح حاصل کی تو وہاں مشہور شاعر حافظ شیرازی سے اس کا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جب حافظ شیرازی کو تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے اس کے ایک شعر کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے اسے کہا کہ اے حافظ، کیا یہ شعر تیرا ہے؟ خدا یا محتسب مارا با آواز دف دنی بخش، کہ ساز شرائع دین افسانہ بے قانون نقوائے دے شر۔ جب حافظ شیرازی نے تصدیق کی تو تیمور نے کہا، اے حافظ، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا یہ شعر دین و مذہب کے بارے میں اہانت آمیز ہے؟ حافظ شیرازی نے، جو اس وقت بے حد بوڑھے ہو چکے تھے، کہنے لگے، میرا مقصد دین کی توہین ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس شعر میں افسانے سے میری مراد وہی دفونے ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دفونے کی آواز اتنی بے وقت ہے کہ اس سے ارکان دین میں خلل نہیں پڑتا۔ تیمور کو حافظ شیرازی کی توجہ ہی پسند نہ آئی، مگر پھر بھی ضبط کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا یہ شعر بھی تیرا ہے؟ اگر آنے ترک شیرازی بدست کی آرے دل مارا، بقال ہندویش بخشم سمرقند و بخارا را۔ اس شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ترک اے شیرازی ہمارا دل لبھا جائے تو بخشوں اس کے سیاہ دل پر سمرقند و بخارا۔ حافظ شیرازی نے اس کی بھی تصدیق کی تو تیمور اور تلملا اٹھا اور کہنے لگا، اے شمس الدین شیرازی، تو نے حد کر دی، میں ہزاروں انسانوں کو قربان اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند و بخارا حاصل کروں اور تو ایک سیاہ دل پر یہ قربان کر دے؟ اس کے جواب میں حافظ شیرازی نے جو کہا وہ تیمور کو نہال کر گیا۔ انہوں نے اپنی بوسیدہ قمیص کے بٹن کھولے اور اس کے چیتھڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، اے تیمور، ہماری اس فیاضی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ حافظ شیرازی کی یہ حاضر جوابی تیمور کو لاجواب کر گئی۔ اس نے انہیں 1000 سونے کے سکے عطا کیے اور انہیں سمرقند آنے کی دعوت دے دی۔ یہ تیمور کی علماء، شاعروں اور دانشوروں کی تکریم کی ایک مثال تھی، جو دراصل اسی خواب کی وجہ سے تھی۔ تیمور اپنے ہر سفر اور مہم میں اس بات کا خیال رکھتا اور جب بھی کسی ملک یا شہر پر غلبہ پاتا تو سب سے پہلے عام منادی کرا دیتا کہ شہر کے علماء، شاعر، دانشور اور صنعتکاروں کو عام معافی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی یہ خاص ہدایت دیتا کہ ان کے ہاتھ سے کسی اہل علم اور شاعر کو غضب نہ پہنچے۔ اس کے بعد تیمور نے خراسان کی دارالحکومت سبزوار پر قبضے کا ارادہ کیا اور بالکل اچانک سبزوار پہنچ گیا۔ 759 ہجری کو تیمور اور امیر لیگ کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ امیر لیگ ان 5 حکمرانوں میں سے تھا جو امیر بخارا کے دوستوں میں سے تھے اور تیمور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ یہ 5 حکمران 1 لاکھ کی فوج جمع کر کے سمرقند پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ امیر لیگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ترک سلاطین کی اعلیٰ نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ خود کو دوسرے انسانوں سے اعلیٰ اور برتر سمجھتا تھا۔ وہ جب کبھی کہیں جاتا تو ایک سیاہ پرچم اس کے آگے آگے لہراتا جاتا جس پر گائے کی 9 دمیں لٹک رہی ہوتیں، مگر حقیقت میں یہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے والا حکمران اعلیٰ صلاحیتوں سے قطعی نابلد تھا۔ اس نے اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کے مناسب انتظامات تک نہیں کیے تھے۔ چنانچہ تیمور کی فوجیں جب اچانک سبزوار پر پہنچیں تو شہر سبز کے باہر لوگوں کو حصار میں پناہ لینے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ تیمور کی فوج تقریباً 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جو سب گھڑ سوار تھے اور ان کے پاس حسب معمول فالتو گھوڑے بھی تھے۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ایک چٹیل میدان میں ہوا تھا۔ تیمور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بہنوئی امیر حسین سے کہا کہ وہ 500 سواروں کو لے کر یہ ظاہر کرے کہ جیسے وہ میدان سے بھاگ رہا ہے۔ جب امیر لیگ کے سپاہی ان کا تعاقب کرتے دور نکل آئیں تو وہ اچانک پلٹ کر ان پر حملہ کر دے۔ جنگ شروع ہونے پر امیر حسین نے ویسے ہی کیا جیسے تیمور نے ہدایت کی تھی۔ تیمور کا خیال تھا کہ اس کے داماد کے تعاقب میں 200-300 سے زیادہ دشمن سپاہی نہیں جائیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر دشمن کے 1000 سے زائد سپاہی میدان چھوڑ کر امیر حسین کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ امیر تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ دشمن کے گھوڑوں کو ناکارہ بنانا شروع کر دیں
اگرچہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں سمجھی جاتی تھی، مگر تیمور کی یہ حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ اس سے دشمن پر زبردست دباؤ پڑا۔ دشمن کے بے شمار سپاہی پیدل جنگ پر مجبور ہو گئے۔ تیمور نے اپنے ایک افسر کو ان پیدل جنگ کرنے والوں پر بھرپور ضرب لگانے کا حکم دیا۔ یہ حملہ اس قدر مہلک ثابت ہوا کہ دشمن کے سپاہی گاجر مولیوں کی طرح کٹنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنا بچاؤ کیسے کریں۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ تیمور نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے امیر لیگ کی بڑی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کا داماد دشمن کو ورغلانے کے بعد واپس اپنی فوج سے آ ملا اور اس کے تعاقب میں آنے والے سب کے سب مارے گئے تھے، مگر اس معرکے میں تیمور کا بہنوی امیر حسین مارا گیا۔ تیمور نے اس کی لاش کو احترام سے کفن میں لپیٹنے کا حکم دیا تاکہ اسے واپس سمرقند لے جا کر دفنایا جا سکے۔ تیمور کے بہنوی امیر حسین نے امیر لیگ کے فرار کا راستہ بھی روکے رکھا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے والا وہ خودسر انسان اپنے سپاہیوں کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر خود فرار ہو جاتا۔ اب جنگ کے دوران تیمور کی نظر امیر لیگ پر پڑی تو وہ خود اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ کئی سپاہیوں کے حصار میں تھا۔ تیمور نے خفتان پہن رکھا تھا جو ایک آہنی خود ہوتا ہے۔ وہ زرہ بختر پر خفتان کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ خود کئی بار دوسروں کی زرہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا، مگر خفتان کو توڑنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ جب تیمور اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر امیر لیگ کے نزدیک پہنچا تو اس نے ترکی زبان میں تیمور سے دریافت کیا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ تیمور نے جواب دیا، تیری موت۔ امیر لیگ کے سپاہی تیمور پر جھپٹے، مگر آن کی آن میں تیمور کی تلوار نے محافظوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور وہ امیر لیگ کے نزدیک پہنچ گیا۔ تیمور جان گیا کہ اب وہ بہت جلد اس مغرور شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر اس کی زرہ بختر اور آہنی خود اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھی۔ تیمور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا تھا اور جب وہ ایک ہاتھ سے امیر لیگ کی تلوار کا وار روکے ہوئے تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پاؤں پر ایسا وار کیا کہ اس کا وہ پاؤں کٹ کر دور جا گرا۔ امیر لیگ درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے تیمور نے دوسرے ہاتھ سے وار کر کے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب تو امیر لیگ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر آ گرا۔ تیمور نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دینے کا حکم دیا تاکہ امیر لیگ کے آدمی جان لیں کہ اب ان کا امیر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ نسخہ بے حد کارگر رہا اور دشمن کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں تیمور کے 500 سے زیادہ سپاہی مارے گئے، جن میں اس کا بہنوی امیر حسین بھی شامل تھا، مگر اس نے ایک بہت بڑی فوج کو شکست دے کر نہ صرف اس مغرور حکمران کا خاتمہ کر دیا بلکہ باقی 3 حکمران بھی تیمور کے خوف سے اس کے خلاف سازشوں سے باز آ گئے تھے۔ تاشقند کی لڑائی سن 760 ہجری سے 770 ہجری تک بمطابق 1359 عیسوی تا 1369 عیسوی تک تیمور کی زندگی زبردست جنگی مہمات میں گزری تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کے ٹکرانے کی جھنکاریں، آہو پکار، للکاریں، نعرے اور خون کے فوارے اس کے شب و روز کا حصہ بنے رہے۔ مسلسل 11 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ان مہمات میں تیمور نے بڑے پیمانے پر علاقے فتح کیے اور خوارزم، ماوراؤن نہر سمیت ایک وسیع علاقہ تیمور کے زیر نگیں آ گیا۔ انہی 11 سالوں کے دوران پیش آئے بڑے معرکوں میں سے ایک تاشقند کی جنگ تھی، جس میں تیمور کا بایاں پاؤں ہمیشہ کے لیے بیکار ہوا اور وہ باقی عمر اس پاؤں کو گھسیٹ کر چلنے پر مجبور ہو گیا۔ تیمور نے تاشقند کو جب پہلی بار فتح کیا تو اپنے ایک بھروسہ مند افسر محمد غلوق کو وہاں کا نظم و نسق سونپ دیا۔ تاہم غلوق نے بہت جلد بے شمار دولت اور فوج جمع کر لی اور خود سر بن گیا۔ وہ بغاوت پر اتر آیا اور تیمور کو تاشقند پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ یہ سن 768 ہجری بمطابق جون 1367 عیسوی کا واقعہ ہے، جب تیمور نے اپنی 70,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ تاشقند کا محاصرہ کر لیا۔ تاشقند کے گرد حفاظتی دیوار موجود تھی۔ جنگ سے قبل تیمور نے اہل تاشقند کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود ہی غلوق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے اقتدار کو ماننے سے انکار کر دیں، مگر ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوا۔ تیمور نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ تاشقند زیر زمین سرنگوں کے ذریعے باہر کی دنیا سے منسلک ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ تاشقند کے حصار کی بنیادوں تک نقب لگائیں۔ جب ان کے نقب لگانے والے شمال اور جنوب کی طرف سے
شہر کی فصیل کی بنیادوں تک پہنچ گئے تو تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ وہ اگلے دن بھرپور حملے کے لیے سپاہیوں کو تیار کریں۔ اگلی صبح جیسے ہی پاؤ پھٹی تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو بارود کے 4 بڑے ڈھیر تیار کر کے تاشقند کی دیوار کے شمالی اور جنوبی حصوں کی بنیادوں تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ بارود کے ان ڈھیروں کے ساتھ فیتے باندھ کر نقب کے بیرونی دھانوں تک لے جائیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو تیمور نے ایک فیتے کو خود اور دوسری طرف سے ایک افسر شیر بہادر کے ذریعے آگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا اور دیوار تاشقند زمین بوس ہو گئی۔ اس دھماکے کی آواز اس قدر ہولناک تھی کہ گھوڑے سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے اور کمزور دل سپاہی دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تیمور اور اس کی سپاہی پیدل ہی شہر میں داخل ہو گئے، تاہم اس نے کچھ سپاہیوں کو شہر کی نگرانی کے لیے باہر ہی موجود رہنے کا حکم دیا تھا کہ محمد غولوق اور اس کے فوجی فرار نہ ہو سکیں۔ تیمور کا اصول تھا کہ جب کوئی اس سے بغاوت کرتا یا دھوکہ دیتا تو سرے عام اس کی کھال اتروا دیتا اور پھر اس شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیتا۔ یہ بات محمد غولوق کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زندہ تیمور کے ہاتھوں لگ گیا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ بے حد بے جگری سے تیمور کی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس کی اس پائیداری کے پیچھے بہادری اور ہمت سے زیادہ خوف کا ہاتھ تھا۔ تیمور آہنی خود اور زرہ بختر پہنے ہوئے جنگ میں پیش تھا۔ اس کے پیچھے اور دائیں بائیں اس کے سپاہی دشمن کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں تیمور کے بائیں طرف والا سپاہی اچانک لڑائی میں مارا گیا۔ تیمور بھی لڑائی میں مصروف تھا اور دشمن کے سپاہیوں کو دونوں ہاتھوں سے تلوار کا نشانہ بنا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا سپاہی بائیں طرف سے مڑنے والے کی جگہ لیتا، دشمن کی سپاہیوں کا چلایا ہوا ایک تیر آ کر تیمور کے بائیں پاؤں میں پیوست ہو گیا۔ تیمور کو یوں لگا جیسے اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے بائیں طرف والی جگہ سنبھال لی اور تیمور مزید تیروں کے حملے سے بچ گیا۔ جب تیمور کو تیر کا وہ زخم لگا تو اگرچہ تیمور شدید تکلیف میں مبتلا تھا اور اسے لگا کہ اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود نہ وہ چیخا اور نہ ہی اس نے تکلیف کے باعث آہو بکا کی تھی۔ اسے اس بات کا خاص خیال رہتا تھا کہ وہ جنگ کے دوران کسی بھی موقع پر اپنی سپاہیوں کے سامنے خود کو کمزور اور ناتواں محسوس نہ ہونے دیں۔ چنانچہ تیمور کی سپاہیوں کو یہ خبر نہ ہو سکی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، مگر کچھ دیر بعد ایک سپاہی کی نظر اس کے پیر سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطروں پر پڑی تو اس نے چلا کر کہا، اے امیر، تو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ تیمور نے فوراً اس سے کہا، تو چپ رہ اور اپنا کام کر۔ تیمور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت وہ جنگ کے میدان سے دور ہو یا اس کے سپاہیوں کی توجہ جنگ سے ہٹ کر اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محمد غولوق کو زندہ پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر چونکہ وہ انتہائی بے جگری سے لڑ رہا تھا لہٰذا لڑائی کے دوران ہی مارا گیا۔ تاہم اس کے 3 بے حد قریبی ساتھی جو کبھی تیمور کے قابل اعتماد سپاہی تھے اور اب بغاوت کے جرم کے مرتکب ہو چکے تھے، گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش ہوئے۔ تیمور نے فوراً تینوں کی کھال اتروانے کا حکم جاری کر دیا، تاہم انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ کھال اتارنے کے عمل کے دوران ہی وہ مارے گئے۔ تاشقند پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے اپنے سپاہیوں کو عام شہریوں کا بھی قتل عام کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی مرد زندہ باقی نہیں رہنا چاہیے، جبکہ عورتوں، جوان لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے سپاہیوں اور افسروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ عام شہریوں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تیمور کے واضح پیغام کے باوجود اپنے حکمران کی حمایت جاری رکھی تھی۔ جب شام کے وقت لڑائی کا اختتام ہوا تو اور جنگی معاملات طے پا چکے تو تیمور کو اپنے پاؤں کے بارے میں فکر لاحق ہوئی اور اس نے اپنے زخم کی طرف توجہ دی۔ اب جب اس نے اپنے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی تو ایسا نہ کر سکا۔ اس کی سپاہیوں نے سہارا دے کر اسے گھوڑے سے اتارا اور خیمے میں لے آئے۔ جب شاہی طبیب نے تیمور کے زخم کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے زانوں کی ہڈی بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ طبیب نے تیمور کو ہدایت کی کہ وہ بستر سے ہرگز نہ اٹھے ورنہ ساری عمر ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلنا پڑے گا۔ تیمور اس دن اور پھر رات بھر اپنے بستر پر لیٹا رہا، تاہم اگلے دن اس نے حکم دیا کہ اسے تخت پر لٹا کر شہر کا دورہ کروایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے
کہ شہر میں کوئی مرد زندہ باقی تو نہیں۔ شہر بھر میں جنازے پڑے ہوئے تھے، کئی جگہ عورتوں کے بھی جنازے موجود تھے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے سپاہیوں کے سامنے مزاحمت کی اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیا تھا، لہذا مزاحمت کرتے ہوئے ماری گئیں۔ تیمور اگرچہ خود حافظ قرآن تھا اور احکام شریعہ کی پیروی کو بھی لازمی قرار دیتا تھا، مگر اس کا یہ فعل عقل و مذہب کے خلاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو اطاعت پر تیار ہونے والے عام شہریوں کے بھی قتل عام کا حکم صادر کر دیتا۔ اس حوالے سے اس کا موقف تھا کہ حکومت کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ابتدائی دنیا سے چلے آ رہے ہیں اور ان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے مطابق ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ عام لوگ اپنے حکمرانوں سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اگر ان کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہوگا تو وہ ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والے کا سر فوراً تن سے جدا کروا دیتا تھا۔ تیمور کی وسیع سلطنت میں 3000 جلاد سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ تیمور کی اس سخت گیری کو اگرچہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی اسی سخت اور بے لچک پالیسی کے سبب اس کی سلطنت میں امن و امان اور قانون کی پاسداری کا سختی سے خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ خود دعویٰ کرتا تھا کہ میری سلطنت میں بے شک ایک نابالغ بچے کی سر پر سونے سے بھری تھالی رکھ کر اسے اکیلا جہاں چاہے سفر کرنے دو، کسی اوباش یا غنڈے کی مجال نہیں کہ اس کی طرف بری نظر سے دیکھ بھی سکے۔ چوری کی روک تھام کے لیے تیمور نے ایک اور طریقہ بھی ایجاد کر رکھا تھا، وہ یہ کہ جس علاقے میں چوری کی واردات ہوتی تو وہ اس علاقے کے داروغہ یا کوتوال کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ اگرچہ یہ طریقہ انتہائی عجیب تھا، مگر اس کی وجہ سے شہر کا داروغہ اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ اس کے علاقے میں چوری کی کوئی واردات نہ ہو۔ چوروں اور رسا گیروں کا قلاقمہ اس کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ تیمور نے سرکاری عہدیداروں اور کارندوں کے لیے خاص طور پر بے حد سخت قوانین وضع کر رکھے تھے۔ اگر کوئی سرکاری افسر یا کوتوال کسی عام شہری سے زیادتی کرتا، رشوت طلب کرتا یا ظلم کرتا پکڑا جاتا تو تیمور بلا تعامل اس کی گردن اڑا دینے کا حکم صادر کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی وسیع و عریض سلطنت میں مکمل امن و سکون تھا اور ماتحت لوگ آسودہ حالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تیمور نے گداگیری کے خاتمے کے لیے بھی ضروری اقدامات کر رکھے تھے۔ سب سے پہلے اس نے حقیقی مستحق افراد کے لیے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا۔ ان مستحقین میں وہ لوگ شامل تھے جو کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا تھے اور یا پھر کسی وجہ سے کام نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایسے گداگروں کی روک تھام کے لیے جو محض شوقیہ اور عادتاً بھیک مانگتے تھے سخت سزائیں دینے کا حکم جاری کر دیا، بلکہ ان میں سے بہت سوں کا سر قلم کر کے انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ تیمور نے ان شوقیہ گداگروں کے لیے ملازمتوں کا انتظام کیا اور ان میں سے جو ان سب کے باوجود بھی بھیک مانگتے تھے باز نہ آئے تھے تو انہیں ملک عدم روانہ کر دیا گیا۔ بہرحال تیمور نے تاشقند کو فتح کرنے کے بعد اس کے گرد تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار بھی مسمار کروا دی۔ اب ماوراؤں نہر کا کوئی ایسا علاقہ نہ تھا جو تیمور کے قبضے میں نہ تھا۔ اگلے 7 برس تیمور نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کے انتظامات درست کرنے اور اسے ترقی دینے میں صرف کر دیے۔ اس دوران تیمور نے نئی مسجدیں تعمیر کروائیں، سمرقند، بخارا اور تاشقند جیسے شہروں کو اثر نو تعمیر کروا دیا، اپنی سلطنت کے بڑے دریاؤں سے نہریں نکلوائیں اور بنجر ہوتی زمینوں کو سیراب کیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی رعایا خوشحال ہو گئی، ملک میں پیداوار بڑھی اور عوام مالا مال ہو گئے۔ ان سے گندم اور دیگر فصلیں سنبھالی نہ جاتی تھیں۔ ملک میں خوشحالی کا اثر خود تیمور پر بھی پڑا تھا اور اس کے اندر عیش و آرام اور عورتوں سے مصاحبت کا جذبہ زور پکڑ گیا۔ اس وقت تک وہ پہلے ہی 2 شادیاں کر چکا تھا۔ ان 7 سالوں میں اس نے 2 مزید شادیاں کر لیں۔ اگرچہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بہت سی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جنہیں وہ جاریہ کا نام دیتا تھا۔ تیمور کا عقیدہ تھا کہ شریعت میں مردوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ جتنی چاہیں جاریہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ان 7 برسوں کے دوران تیمور نے دنیاوی نعمتوں، خوبصورت عورتوں اور عیش و عشرت کے درمیان زندگی بسر کی، جس کے باعث وہ اپنے سابقہ معمول اور اصولوں کے برعکس سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا۔ تاہم اس نے اپنی سلطنت کو آباد کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔
یہ اس کی عمر کے 33 سے 41 سال کا درمیانی عرصہ تھا جو حقیقتاً اس نے عیش و عشرت میں بسر کیا۔ ان 7 برسوں میں خوش ذائقہ کھانوں اور خوبصورت عورتوں کی صحبت نے تیمور کو اس قدر کاہل بنا دیا تھا کہ وہ اپنی جنگی جنون کو یکسر فراموش کر بیٹھا۔ وہ شمشیر زنی نہ کرتا تھا، تیر نہیں چلا سکتا تھا اور گرز پھینکنے کا ہنر بھی بھول چکا تھا۔ جنگی مشقیں اس نے چھوڑ دی تھیں اور جن باتوں پر وہ کبھی دوسرے حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا خود انہی کا شکار ہو گیا تھا۔ انہی عادتوں میں مبتلا حکمرانوں کو وہ شکست فاش دے کر ان کی عظیم سلطنتوں کو تباہ کر چکا تھا، مگر اب خود خواب غفلت میں کود چکا تھا۔ اگر اس دوران کوئی حکمران حملہ کرنا چاہتا تو بآسانی تیمور کو شکست فاش دے سکتا تھا۔ اگرچہ ان 7 برسوں کے دوران تیمور کا زیادہ وقت عیش و عشرت میں بسر ہوا، مگر وہ دینی واجبات کی ادائیگی کو ہرگز فراموش نہیں کرتا تھا۔ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا اور اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ صبح جب سو کر اٹھے تو ناپاکی کی حالت میں نہ رہے۔ تیمور کے شب و روز اسی طرح غفلت میں گزر رہے تھے کہ ایک روز اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار پر پڑی۔ اس نے نیام سے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑی تو دفعتاً اسے وہ بے حد بھاری محسوس ہوئی۔ اس نے وہی تلوار بائیں ہاتھ میں تھامی تو وہ اسے اور بھاری لگی۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ چند برس پہلے یہی تلوار اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے کھلونے کی طرح ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی اور آج وہ وزن میں بے حد بھاری محسوس ہو رہی ہے۔ وہ تلوار تھامے صبح سے شام تک میدان جنگ میں لڑتا رہتا تھا اور کبھی اسے تھکن کا احساس نہ ہوتا تھا، مگر آج چند لمحوں میں ہی اس کے ہاتھ تلوار کے وزن سے بوجھل ہونے لگے تھے۔ تیمور کو اسی لمحے اپنی غفلت اور کاہلی کا زبردست احساس ہوا جو چند لمحوں میں اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت عورتوں اور دنیاوی نعمتوں کے چکر میں پڑ کر ایک سپہ سالار سے عیش پرست حکمران بن چکا ہے۔ اس کی سستی اور کاہلی کی ایک اور وجہ اس کے ایک پیر کا بیکار ہو جانا بھی تھا۔ تاشقان کی لڑائی میں ایک پیر پر لگی ضرب کے باعث اب وہ اسے گھسیٹ کر چلنے پر مجبور تھا اور اس لیے جنگی مشقوں میں بھی حصہ نہیں لیتا تھا۔ تاہم اس لیے اس نے خود کو خوب لعنت و ملامت کی اور خود سے کہنے لگا، اے تیمور، تو اب ایک نکما انسان بن چکا ہے۔ اگر تیرا ایک پاؤں بیکار ہے تو کیا ہوا، تیرے بازو اور ہتھیلیاں تو ہر طرح کی عیب سے پاک ہیں اور دوسری ٹانگ بھی تو بالکل صحیح سلامت ہے، پھر تو شمشیر زنی اور نیزہ بازی سے دور کیوں ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جو حکمران اپنی فوج کے معاملات سے بے خبر رہتے ہیں انہیں بے خبری تباہی کی راہ پر لے جاتی ہے؟ کیا تو نے یہ حقیقت فراموش کر دی ہے کہ جو حکمران تیرے ہاتھوں اپنی سلطنت کو کھو بیٹھے وہ دراصل انہی عادات میں مبتلا تھے جن میں آج تو مبتلا ہے؟ اے خواب غفلت کے شکار انسان، آنکھیں کھول، تاریخ اپنے آپ کو دہرا بھی سکتی ہے اور تو بھی دوسروں کی طرح عبرت کا نشان بن سکتا ہے۔ اے تیمور، یاد کر وہ وعدے اور وہ خواہشیں جو تیرے سینے میں پلتی تھیں، وہ عہد جو تو نے خود سے باندھے تھے کہ ساری دنیا میں بس تیری حکمرانی ہوگی اور تیرا سکہ چلے گا۔ حیرت ہے تجھ پر کہ تو اپنی جد امجد چنگیز خان جتنا علاقہ بھی فتح نہ کر سکا جس میں تجھ سے بہت کم صلاحیتیں تھیں۔ افسوس کہ خدا نے تجھے چنگیز خان سے بڑھ کر صلاحیتیں دیں مگر تو نے انہیں فراموش کر دیا۔ ان خیالات نے تیمور کے ذہن کو اس طرح بری طرح جھنجھوڑا کہ وہ اسی وقت لذت آمیز زندگی کو ترک کر دینے پر تیار ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ ان خوبصورت عورتوں اور آرام دہ زندگی سے دور زندگی گزارے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس کے لیے شہر سے دور ایک فوجی چھاؤنی تعمیر کی جائے۔ جب فوجی چھاؤنی کا قیام عمل میں آ گیا تو تیمور نے خدا سے عہد کیا کہ اے خدا، تو گواہ رہنا، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی غفلت اور کاہلی میں ہرگز نہیں گزاروں گا، خود کو آرام میں مبتلا نہیں کروں گا، ماں سوائے 2 جنگوں کے درمیان میں آرام کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب میرا اصل قیام میری فوجی چھاؤنی میں ہوگا اور میں کسی خاص ضرورت کے بغیر شہر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ خود کو عورتوں کی صحبت کا عادی نہیں ہونے دوں گا اور ان سے میدان جنگ سے لوٹنے کے بعد ہی صحبت کروں گا، اور وہ بھی ہفتے میں صرف ایک بار۔ تیمور نے واقعی اپنے اس عہد پر عمل کیا تھا اور اپنی زندگی کے باقی برسوں میں شہر کے بجائے فوجی چھاؤنی میں قیام کرتا رہا، عورتوں سے صحبت سے اجتناب کرتا
اور صحراؤں میں بسیرا کرنا عادت بنا لی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سخت سردیوں کے موسم میں وہ صبح سویرے فوجی مشقوں میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات وضو کا پانی بھی منجمد ہو جاتا اور سارے علاقے میں برف کی سفیدی پھیلی تھی۔ ایک روز اس نے برف کو دیکھ کر اپنے خیمے میں موجود منصبداروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں تم میں سے اس شخص کو مٹھی بھر سونے کے سکے دوں گا جو مجھے قرآن میں برف کے ذکر والی آیات ڈھونڈ کر دکھائے گا۔ اس کے منصبدار قرآن کھول کر برف کے ذکر والی آیات تلاش کرنے لگے، مگر تیمور حافظ قرآن ہونے کے باعث جانتا تھا کہ قرآن میں کہیں برف کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جزیرۃ العرب میں برف باری نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال وہ جان گیا کہ اس کے منصبداروں کا قرآن کے حوالے سے علم اس کے مقابلے میں محدود ہے۔ اس نے انہیں تلقین کی کہ قرآن کا مطالعہ باقاعدگی سے کیا کریں۔ اب تیمور نے دوبارہ سے جنگی لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا اور جنگی مشقوں کو اپنا شعار بنا لیا۔ اب اسے ایک لمحے بھی قرار نہ تھا، دنیا کو تسخیر کرنے کا جنون زور پکڑ گیا تھا۔ جنگی مہمات شروع ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے افسروں اور سپاہیوں کو جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں کی سختی سے پابندی کی تاکید کی اور خود بھی باقاعدگی سے ان میں شریک ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب حکمران عیش و عشرت اور تن پروری کی عادات میں مبتلا ہو جائیں تو افسر اور سپاہی بھی انہی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خود کو اپنے افسران اور طاقتور سپاہیوں کے ہمراہ کشتی لڑنے اور زور آزمائی کی مشقیں کرنے میں شریک ہوتا۔ جنگ کے دوران اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا کہ دشمن سے دست و گریبان ہو کر لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں وہی حریف کامیاب رہتا جو زیادہ جسمانی قوت اور فن پہلوانی میں ماہر ہو۔ چنانچہ تیمور نے کئی ماہ تک مسلسل اپنی فوجوں کو اور خود کو سخت جنگی اور جسمانی مشقوں میں مبتلا رکھا۔ جب اسے خوب اطمینان ہو گیا کہ اس کے افسر اور سپاہی مکمل جنگی تیاری کر چکے ہیں اور لڑائی کے لیے خوب تیار ہیں، تو اس نے سب سے پہلے خراسان کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا